یہ کہا کہ عمران خان کا نام نہیں لینا. میں آپ کے ساتھ ایک خبر جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب آئے واپس اور پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئی تو عاصم منیر صاحب اپنا ٹینیور آپ پورا نہیں کر سکیں گے. اب آپ کے پاس آپشن ہے یا تو ان کو آنے دیں یا پھر آپ کنٹینیو کریں. تو یہ جو ایک بنیاد بیج بویا گیا ہے اس کو کیسے آپ ختم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس سینڈ پہ کل علیم خان صاحب نے بھی یہی کہا انٹرویو میں، اور اس سے پہلے شہباز شریف صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں، خواجہ صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں، کیونکہ آپ کے جنرل عاصم منیر صاحب سے ذاتی تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے. کوئی فائل آئی تھی، آپ نے جنرل عاصم منیر کو جب BDIS تھے تو آپ نے کہا کہ یہ آپ اپنی ڈومین میں رہیں، آپ اپنی حدود سے باہر نکل رہے ہیں. یہ ساری کانسپریسی پیچھے چل رہی ہے، اور اب یا آپ اقتدار میں آئیں گے یا پھر جنرل عاصم منیر صاحب کنٹینیو کریں گے. دیکھیے صاحب، سب سے پہلے تو ایک چیز کلیئر ہو جائے کہ پاکستان کو ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے. میری طرح کے لوگ جنہوں نے ملک سے باہر کوئی جائیدادیں نہیں بنائی بلکہ جو بھی باہر بنائی تھی سب کچھ بیچ کے اپنے ملک میں لے آئے ہوں، تو میں تو ہمیشہ کبھی بھی میں نے سوچا ہی نہیں کہ پاکستان کے علاوہ میرا کوئی گھر ہے. اور میں نے یہ بھی، کیونکہ میں پہلا پاکستان کی جنریشن ہوں جو آزاد ملک میں پیدا ہوا تھا. ہمارے سارے ماں باپ بڑے غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے، تو میں یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں کسی کی غلامی تسلیم کروں. تو اگر آپ کے پاس ایک کمزور ڈیفنس ہوگا، فوج آپ کی کمزور ہو جائے، تو جو ہمارا یہ ہمسایہ ہے اور جو یہ BJP RSS کا جو فلسفہ ہے وہ تو پاکستان کو وجود ہی ختم کرنا چاہتا. تو ہماری تو کوشش، اور میں جب اقتدار میں بھی تھا تو ہمیشہ کوشش کرتا رہا کہ ہمارا ڈیفنس کمپرومائز نہ ہو، تو ہمیں مضبوط فوج کی ضرورت. تو پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ جب بھی کوئی کسی فوج کے کسی آدمی کی تنقید کرتا ہے تو ایک دم اس کو ایک دم کر دیتے جی وہ ملک کے شہدا کے خلاف ہے، وہ ملک کی ڈیفنس کے خلاف ہے، وہ غدار ہے اس ملک کا. میں آج کہہ رہا ہوں کہ جو آج ان کی کالی بھیڑوں جو بیٹھی ہوئی ہیں اس فوج میں، ان کی تنقید نہیں کرتا، وہ ظلم کر رہا ہے اس ملک کے ساتھ، وہ فوج کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. اگر میں شوکت خانم کے اندر مجھے یہ پتا چلے کہ میرے کوئی ڈاکٹرز وہاں بیٹھ کے غلط کام کر رہے ہیں اور میں کہوں کہ نہیں جی، میں اگر ان کو کہوں گا کہ ان کی نشاندہی کروں گا تو میں شوکت خانم کو نقصان پہنچا دوں گا. میں شوکت خانم کو تب نقصان پہنچاؤں گا اگر میں ان کی نشاندہی نہ کروں، ان کا احتساب نہ کروں. یہاں ایک عجیب ماحول بن گیا ہے کہ غداری کے اوپر میرے اوپر کیس کر دیا. بھئی مجھے پتہ ہے جس آدمی نے میرے اوپر گولیاں چلوائی ہیں، جو قتل کروانے کی کوشش کی ہے، میرے پر مجھے بس انویسٹیگیشن شروع کرے اور میں ثابت کروں گا وہ اس کے پیچھے تھا. اور یہ دو علاوہ شہباز شریف اور یہ رانا ثناء اللہ، یہ بھی اس کے ہم ان سب کو پتا تھا پلان کا مجھے قتل کرنے. اب بجائے اس کی انویسٹیگیشن کرنے کی میرے اوپر غداری لگا دی کہ جی آپ اس پر، یعنی کبھی دنیا میں ایسی چیز سنی ہے؟ میں نے اکیلے نہیں اس کا نام لیا، اس نے لیا. ارشد شریف کی والدہ نے، اس کی بیوی نے، اعظم سواتی نے کہا مجھے تشدد کے اندر وہ ہے. شہباز گل نے اس کا بتایا کہ تشدد جب ہوا ہے تو اوپر سے یہ، جب سے یہ آیا یہی شروع ہوئی ہے چیزیں. تو بجائے آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں، آپ الٹا ہمارے اوپر ہمارے منہ بند کروانے کے لیے غداری کر دیتے ہیں. یہ ملک سے کا نقصان کیا جا رہا ہے. دوسری چیز، میری جنرل عاصم منیر سے کیا لڑائی؟ ہاں ٹھیک ہے، میں پرائم منسٹر تھا، میں سمجھتا تھا کہ اگر میں نہیں کام کر سکا تو نہیں کر سکا، لیکن یہ میری اور عاصم منیر کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی بات ہے. اگر عمران خان کو صرف اس لیے باہر رکھا جا رہا ہے کہ جی وہ کیونکہ اس نے ایک دفعہ ریزائن کروایا تھا، اس کے لیے اب آگے بھی اس کو باہر رکھو، اور اس لیے کہ اس نے ان کو کوئی پوزیشن چلی جائے گی عاصم منیر کی، یہ تو پروپیگنڈا ہو رہا ہے. مجھے جب پتا بھی تھا کہ جنرل باجوہ شروع ہو گئے تھے میرے خلاف سازش کرنے، میں نے اس کو نہ میں کر دیتا ڈی نوٹیفائی، لیکن میں اداروں میں انٹرفیئر نہیں کرتا تھا، نہ میں نے فوج میں انٹرفیئر کیا، نہ میں نے پولیس میں کیا، نہ میں نے نیب میں کیا، نہ میں نے عدلیہ سے کیا. کیونکہ جب تک آپ ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام نہیں کرتے، وہ جب آپ
کہ ادارے ختم ہوتے ہیں ملک ختم ہو جاتا ہے. اب آج کیا ہو رہا ہے؟ سارے ادارے ختم کر دیے. نہ ایف آئی اے کام کر رہی ہے صحیح, نیب سے وکٹمائزیشن, اس سے اینٹی کرپشن سے, پولیس سے, آج عدلیہ اس کے فیصلے نہیں مان. تو سارا ملک کا جو تباہی آج جا رہی ہے, جو لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, وہ اس لیے کہ ادارے تباہ ہو رہے ہیں تو ملک تباہ ہو جاتا ہے. تو میں یہ واضح کر دوں کہ میری کبھی کوئی اس طرح کی سوچ نہیں تھی, نہ میں, اس لیے تو میں نے کوشش کی کہ میں بات کروں جنرل عاصم سے. کوشش کیوں کی؟ کیونکہ مجھے تو ملک کی فکر پڑی ہوئی ہے اس وقت. اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ فیصلے ہمیشہ جو آپ نے ذکر کیا نا کہ فوج پہ وہ کوئی بھی تنقید کرتے ہیں انڈیویجول پہ, وہ کہتے ہیں فوج پہ تنقید ہو گئی, شہداء پہ تنقید ہو گئی, تو یہ فیصلے کرتے ہیں 3-4 لوگ, اوپر کے 3-4 لوگ. نواز شریف صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ 1+3 کا فیصلہ تھا 99 کا کو کا, اور آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا. پھر پاناما جب ہوا تب بھی نواز شریف صاحب نے یہی کہا. تو اوپر کے جو 3-4 لوگ فیصلہ کرتے ہیں اور نیچے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اب باجوہ صاحب نے آپ کو ہٹانے کا جو فیصلہ کیا وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کیا, اس کی کنٹینیوٹی ابھی تک چل رہی ہے, بلکہ ورسٹ کنڈیشن آ گئی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نومبر 29 باجوہ صاحب جب چلے گئے تھے تو نئے آرمی چیف آتے اور سچویشن کو سنبھالتے, بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے ورسٹ کنڈیشن ہو گئی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے حوالے سے. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹینیوٹی کیوں ہے آپ کے سلسلے میں؟ دیکھیں جنرل, میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ جب جنرل باجوہ جائیں گے, کیونکہ جنرل باجوہ نے تو ہٹایا تھا, تو وہ تو ڈرا ہوا تھا کہ میں واپس آ گیا تو جنرل باجوہ کے اوپر شاید میں کاروائی نہ کر دوں, تو وہ تو سمجھ آ رہی تھی اس کے ڈرنے کی. تو اس نے بڑا نقصان پہنچایا جنرل باجوہ نے اپنے آپ کو اور ساری اپنی ذات کے لیے. ایکسٹینشن اس نے ہٹایا ابھی شہباز شریف کے ساتھ مل کے اپنی ایکسٹینشن کے لیے, اور یہ بھی جو اس نے کیا جب پتہ چل گیا کہ پبلک کھڑی ہو گئی ہے, پبلک نہیں چوروں کو تسلیم کر رہی, بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں, بائی الیکشن ہم جیت رہے ہیں, تو اس نے پھر بجائے ریورس کرنے کے اپنی ذات کی خاطر اس نے ملک کو نقصان پہنچایا.